تیرا لہجہ نہایت خوبصورت ہے، تیرا لہجہ نہایت خوبصورت ہے، تیرے الفاظ میں انمول اپناپن جھلکتا ہے، تیری آواز میں غزلوں کا دھیما پن مہکتا ہے، کوئی سر ہے کوئی لے ہے تیری سانسوں میں سرگم ہے، پکاسو شیکسپیئر اور تو غالب کا سنگم ہے، تیرے نازک اشاروں پر میرا من مور بن کر رقص کرتا ہے، تیرا چہرہ اچانک آئینے میں جب ابھرتا ہے، درو دیوار کمرے کے مجھے مہکانے لگتے ہیں، تیری آواز میں کھڑکی کے پردے گانے لگتے ہیں، یہ کمرے میں پڑا گلدان کہتا ہے، تیرا لہجہ نہایت خوبصورت ہے، تیرا لہجہ نہایت خوبصورت ہے۔ اپنی نظم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شہباز نیئر۔ پروگرام ہے کینوس اور آج میں نے نظم سے اس کا آغاز کیا کہ آج شاعری کی دنیا کی ایک بہت خوبصورت صنف ہے نظم۔ نظم کے حوالے سے ہمارے شہر رحیم یار خان کا ایک بہت منفرد حوالہ، بہت عمدہ شاعرہ جو شاعرہ بھی ہیں، جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی منتظم بھی ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں محترمہ راشدہ کامل صاحبہ۔ راشدہ کامل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شہباز نیئر۔ STN RY کے ہمارے چینل اور پروگرام کینوس ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ جیسے خوبصورت لوگ جو اپنے اپنے شعبے میں کچھ کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں انہیں بلائیں، لائیں اور پروگرام کا حسن بڑھائیں۔ سو آپ کی بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی کہ آپ تشریف لائیں، اور میں اب آپ سے چاہوں گا کہ آپ سے آج ہم شاعری تو سنیں گے ہی سنیں گے، ساتھ وہ گپ شپ بھی کریں کہ جو صرف آپ کی ذات سے ہٹ کر دوسری خواتین کے لیے بھی ان کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو۔ تو لیکن میں چاہوں گا کہ میں جیسے تعریف کر چکا، بتا چکا کہ آپ نظم کی شاعرہ ہیں، تو پروگرام کا آغاز آپ کی ایک نظم سے کیا جائے۔ کوئی ایک نظم عطا کیجئے، پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شہباز نیئر۔ نظم ہے کہ سرسبز پہاڑوں میں خود سے ملاقات۔ سرسبز پہاڑوں میں خود سے ملاقات۔ واہ۔ سرسبز پہاڑوں میں خود سے ملاقات، میں سرخ پتھر پہ سبز اشجار دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں، میں سرخ پتھر پہ سبز اشجار دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ ایک دل ہے، یہ میرا دل ہے کہ جس نے کوئی بہار دیکھی، نہ موسم اعتبار دیکھا، نہ پیار دیکھا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ میں سرخ پتھر پہ سبز اشجار دیکھتی ہوں کہ سوچتی ہوں کہ ایک دل ہے، یہ میرا دل ہے کہ جس نے کوئی بہار دیکھی، نہ موسم اعتبار دیکھا، نہ پیار دیکھا۔ میں سرخ پتھر پہ سبز اشجار دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ ایک شجر کو ہے اگنا دل پر، اور اس کی چھاؤں کا سبز موسم میرے لیے ہے، اور اس کی چھاؤں کا سبز موسم میرے لیے ہے۔ واہ 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 واہ، خوبصورت نظم، نہایت خوبصورت نظم۔ بہت شکریہ۔ نظم کی اتنی اچھی شاعرہ پیدا ہی رحیم یار خان میں ہوئی تھی یا کہیں اور؟ اپنا تعارف دیں گی کہ آپ کہاں، کس شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی، پھر تعلیم کا سلسلہ کہاں کہاں اور کہاں تک گیا؟ جی بہت شکریہ شہباز۔ میں اپنی ابتدائی زندگی کا جب بھی بات کرتی ہوں تو مجھے جو ہے گوجرا، تحصیل گوجرا، ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ، واہ، تو جو گوجرا تحصیل ہے وہاں پہ میرے والد محترم وہ خود بڑے اعلیٰ پائی کے ایجوکیشنسٹ بھی تھے اور عاشق اقبال بھی تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو بابا جو تھے ان کی پوسٹنگ تھی گوجرا میں، وہاں سے آگے ہمارا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ دادا ابو کی زمینیں ہیں، بیسیکلی 426 جی پہ۔ اچھا، بالکل بڑا یاد رکھا ہے۔ جی بالکل، وہ چونکہ وہاں کی بھی جو ایک کچھ وہاں کا جو ماحول تھا نا وہ بڑا فیسینیٹنگ تھا، اور میں بڑے ہی شوق سے گاؤں جایا کرتی تھی۔ تو وہ پھر بابا نے ہماری ایجوکیشن کے لیے، چونکہ وہ گوجرا میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو پھر گوجرا میں میں نے میٹرک کیا، FSC کی، FSC کے بعد پھر جو ہے فیصل آباد میں جو ہے وہاں پہ میں نے BSc، پھر B.Ed کیا، اس کے بعد پھر لاہور چلے گئے۔ لاہور آپ کو پتا ہے اپنے جس طرح، جس خوبصورتی سے، جس انداز سے وہ اپنے احاطے میں لے لیتا ہے لوگوں کو، اپنی گود میں لے لیتا ہے، تو پھر میں نے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی سے IR ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا وہ M.Ed سائنس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی رومانویت تھی گورنمنٹ کالج کے ساتھ، تو اس کے ساتھ پھر جو ہے میں نے گورنمنٹ کالج میں فلسفی میں ماسٹرز جو ہے وہ وہیں سے کیا، اور وہاں بڑے ڈاکٹر خورشید رضوی اور مرزا اطہر بیگ، یعنی اتنے وہ بڑے بڑے نام تھے، تو جو تھوڑا بہت شاعری کی طرف شغف تھا وہ ان کے سبب ہوا۔ ہاں، مطلب شروع میں بابا کی وجہ سے، اور لیکن وہ ایک پراپر جسے ہم کہتے ہیں نا
کہ شعر و سخن کے ساتھ ایک وابستگی ہونا، اور گورنمنٹ کالج کی وہ مجلس صوفی تبسم ہو، وہ مجلس اقبال ہو، وہ جو بھی ہو، تو اس میں خورشید رضوی صاحب کی صدارت میں جب وہاں پہ بات ہوتی تھی تو اس کو سن کے بھی، اور جو سیکھنے کا عمل تھا شاعری کے حوالے سے، وہ گورنمنٹ کالج میں۔ اچھا، پھر رحیم یار خان آمد کب ہوئی؟ رحیم یار خان میری شادی کے بعد جو ہے وہ، پھر رحیم یار خان میری یہاں پوسٹنگ رہی، ایز اے ہیڈ مسٹریس رہی کسی ہائی اسکول میں، پھر اس کے بعد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اس کے بعد پھر ڈی او، اینڈ پھر سو آن رائٹ نو جو اس وقت جو میری پوسٹنگ ہے وہ رحیم یار خان میں گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول کی پرنسپل کے طور پہ ہے نا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ خاتون ہو کر آپ شاعری بھی کر رہی ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر بھی ہیں، ایک خاتون کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے اب آج اس زمانے میں، اس 21ویں صدی میں؟ اچھا شہباز، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی خاتون کے لیے کچھ مشکل ہے۔ بجا فرمایا۔ اس کی کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ کچھ زیادہ ہیں۔ اب یہ جو خاتون ہے، وہ جو عورت ہے، اگر وہ سچی ہے، اس کا جذبہ سچا ہے، اس کی لگن سچی ہے، تو یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کبھی بھی اس کو کسی بھی منزل کی طرف، کسی بھی عہدے سے، کسی بھی، میں سمجھتی ہوں کہ گول کو اچیو کرنے میں اس کا خاتون ہونا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور کبھی بھی مجھے نہیں لگا کہ میرا خاتون ہونا جو ہے وہ مجھے کسی بھی ٹارگٹ کو، وہ مطلب وہ شاعری ہو، وہ مشاعرہ ہو، اس میں لمیٹیشن ضرور آ جاتی ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہونے سے کوئی نقصان نہیں، بس آپ کو اپنا کام آتا ہو اور آپ پورے دل سے، پوری لگن سے کر رہی ہو۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ایک خاتون کو ہماری سوسائٹی میں، ظاہر ہے ابھی اتنے ہم براڈ نہیں ہوئے جتنا کہ لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، تو آپ کو مشاعروں میں آنے جانے کے لیے فیملی سے سپورٹ ملی شروع سے ہی، یا کچھ رکاوٹیں تھیں اور آپ نے کوئی خاص پیمانہ رکھا اور اس کے تحت آپ آگے بڑھی؟ دیکھیں، میرا تھوڑا جو براٹ اپ تھا، یا میں جو ہے رہنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، وہ اپر پنجاب، فیصل آباد، پھر لاہور، اور پھر جی سی، کیا بات ہے جی سی کی تو، اور پھر یہ بہت پڑھے لکھے گھرانے سے، یہ بھی ایک فرق پڑتا تھا۔ بے شک پڑتا ہے جی۔ تو اب یہاں پر رحیم یار خان کے اندر وہ ایک قدامت جسے کہتے ہیں پرستی، وہ تو ضرور تھی، یہ میں کہوں کہ وہ ایسا نہیں تھا جب آپ آئی تھی اس وقت۔ جی بالکل، اس وقت تھی، اور وہ ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اب بہت کم رہ گئی ہے، اس کو شدت میں بہت کمی آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں، موٹر بائک بھی چلا رہی ہیں، مشاعروں میں بھی خواتین جا رہی ہیں، لیکن اس وقت جو تھا مجھے تھوڑا سے کہتے ہیں نا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑا، مجھے اپنے آپ کو تھوڑا کنفائنڈ کر کے۔ یہ نہیں تھا کہ میں تو ظاہر ہے ایک بہت ہی اچھے ادارے سے اور ایک اچھے ماحول میں وہاں سے پڑھ کے آئی تھی، اور میرے لیے ذاتی طور پہ یہ میٹر نہیں کر رہا تھا کہ یہ آدمی ہے یا یہ میل ہے، کیونکہ میری پوسٹنگ بھی اس طرح کی تھی کہ جس میں جو ہے مجھے کولیگز کے ساتھ، سبھی کے ساتھ، میل فیمیل کے انٹریکٹ کا، مجھے یہ فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کو یہ لگ رہا ہے۔ تو وہ بڑی ایک عجیب بات ہوتی تھی کہ ایک بڑی پروگریسو عورت ہے، اور ان اے سینس کہ وہ بہت حجاب بھی نہیں کر رہی ہے، تو پھر وہ لوگوں کی خواہشات کچھ اور طرح سے ہوتی ہیں نا، لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، لیکن وہ پھر اندر سے اور طرح کی راشدہ کامل تھی، وہ اپنی ٹریڈیشن سے جڑی ہوئی، اپنی روایت سے جڑی ہوئی، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی، اور اپنے قد کاٹ اور اپنے خودداری کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو امبری نصیب امبر نے کہا ہے نا کہ میں ہوں چراغ عصر، ہوا میرے ساتھ ہے، سمجھے نہ تیرگی کے فنا میرے ساتھ ہے، اور تنہا ترقیوں کے سفر پہ نہیں ہوں میں، میرا وقار میری انا میرے ساتھ ہے۔ تو وہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں، وہ چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا نا، بالکل ایسے، وہ تربیت والدین کی، بابا کی، ماں کی، بالکل ایسے، وہ پھر ساری چیزیں ساتھ لے کے چلے، الحمدللہ۔ خوبصورت۔ یہ فرمائیے کہ آپ کو، آپ کے سامنے غزل کا میدان بھی تھا، نظم کا، آپ نے زیادہ نظم کی طرف ہی قدم کیوں بڑھایا؟ اچھا، مجھے یہ چیز، حالانکہ خورشید رضوی صاحب جن کی ہم صدارت میں بڑے پروگرام ہوتے تھے، وہ تو غزل کے مطلب اتنے بڑے شاعر، کیا کہنے ہیں، لیکن میری ایک ذاتی جو ہے، مجھے لگتا تھا کہ جو ایک اپنے فیلنگز کی جو ایک بہاؤ یا جو کیفیت ہے، وہ میرا ایک نیچرل جو ہے نا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا رجحان نظم کی طرف تھا، اور ویسے کبھی مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بہت کوئی پڑھنے لکھنے والی شاعرہ ہوں، ایسے وہ کوئی ایک آمد سی ہوتی ہے، ایسے ہوئی ہے اور نظم مکمل ہو گئی ہے، یہ میرا سمجھ لے کہ نیچرلی اس کی طرف ہے۔ میں نے ایک بات دیکھی ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کہ جتنی خواتین ہیں ان میں سے اکثریت، ساری نہیں لیکن اکثریت، نظم کی طرف زیادہ رجحان ہے ان کا،
شاید نظم میں ایک عورت جو اپنی بات کہنا چاہتی ہے وہ غزل کے شعر میں اس طرح وہ نہیں کہہ پا رہی ہوتی، اکثریت وہ نظم میں اپنے پورے فلو سے اپنے دل کی پوری بات کا اظہار کر پاتی ہے، شاید اس لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو نظم زیادہ پسند کیوں؟ آپ نے غزل بھی کہی تو غزل میں کوئی اپنی غزل ایک عطا کریں، ہم دیکھیں گے آپ کی غزل کس طرح کی ہے، ہمارے ایس ٹی این کے جو ناظرین ہیں وہ اس سے ذرا محظوظ ہوں۔ اچھا، اس میں شہباز ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ شاید خواتین جو ہیں وہ غزل اس طرح سے کہہ نہیں پاتی، شاید یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاعرات کم ہیں جو غزل کی طرف جاتی ہیں کہ وہ دو مصروں میں محدود لفظوں میں پورا خیال دینا جو ہے ایک اور چیز ہے۔ اچھا، خواتین جو ہیں وہ ان کے مزاج سے نظم بڑی میل کھاتی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید اس لیے ان کا رجحان زیادہ ہے اس طرف۔ ایگزیکٹلی، یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی کوئی غزل ہو جس غزل سے ہم آگے پھر بات بڑھائیں۔ جی، دکھ اٹھانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں۔ واہ، دکھ اٹھانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں۔ کس زمانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں۔ بہت خوب۔ کس زمانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں، دکھ اٹھانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں، مجھ کو اس کے فیصلوں نے آئینہ سا کر دیا، مجھ کو اس کے فیصلوں نے آئینہ سا کر دیا، خود کو پانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں۔ بھئی واہ 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 واہ، بہت خوب۔ مجھ کو اس کے فیصلوں نے آئینہ سا کر دیا، خود کو پانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں، اس کی آنکھیں، اس کی خوشبو، اس کا لہجہ، اس کے لب، اس کی آنکھیں، اس کی خوشبو، اس کا لہجہ اور لب، ایک زمانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں۔ واہ، بہت خوبصورت۔ اور خستگی نے یوں مجھے گھیرے ہوا ہے راستہ، خستگی نے یوں مجھے گھیرے ہوا ہے راستہ، ٹوٹ جانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں میں۔ بھائی بہت اچھے، ٹوٹ جانے کے سفر سے لوٹ کر آئی ہوں۔ بہت خوبصورت۔ آخر میں چاہوں گا آپ کی کوئی خوبصورت سی نظم اور اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو شہباز، آپ کا حکم تو جٹالا نہیں جا سکتا نا۔ جی میں سناتی ہوں۔ ہم ایسی لڑکیاں ہیں جو کسی کی دل سے ہو جائیں تو اس کے ساتھ جیتی ہیں، اسی کے ساتھ مرتی ہیں، زمانوں سے گزرتی ہیں۔ بہت خوبصورت۔ ہم ایسی لڑکیاں ہیں جو کسی کی دل سے ہو جائیں تو اس کے ساتھ جیتی ہیں، اسی کے ساتھ مرتی ہیں، زمانوں سے گزرتی ہیں۔ اور کوئی جو ساتھ چلنے کا ہمیں ایک لمحہ دے جائے، کوئی جو ساتھ چلنے کا ہمیں ایک لمحہ دے جائے، زمیں کی آخری حد تک ہم اس کے ساتھ چلتی ہیں، دنوں کی طرح ڈلتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور کوئی جو وعدہ کر جائے کسی شب لوٹ آنے کا، واہ، کوئی جو وعدہ کر جائے کسی شب لوٹ آنے کا، تو ہر دن شام ہوتے ہی چراغوں کو منڈیروں پر سجاتی ہیں، سبھی دکھ بھول جاتی ہیں، سبھی دکھ بھول جاتی ہیں۔ ہم ایسی لڑکیاں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبت، آپ کی آمد، آپ کا یہاں آنا پروگرام کا حسن بڑھا گیا۔ ناظرین، اسی طرح انشاءاللہ کینوس پروگرام میں مزید بھی ہم رحیم یار خان سے بھی اور پورے پاکستان سے انشاءاللہ ہم شعراء کرام کو مدعو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس پروگرام میں مختلف شاعروں کی کتابوں پر، ان کے فن و فکر پر بھی انشاءاللہ ڈسکشن کا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں چاہوں گا کہ خوش نصیبی ہوگی اگر میرے سینئر، میرے بڑے جناب نعمان صادق صاحب بھی اس میں شفقت فرمایا کریں گے ہمارے ساتھ، تو یہ اعزاز ہوگا۔ بہت شکریہ جی، آپ سب کے دیکھنے کا، آپ سب کے کمنٹس کا، آپ کی محبتوں کا یوں ہم طلبگار رہیں گے۔ STN RYK سے اپنے شہباز نیر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔